میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں سنبھل کر اٹھا اور دوبارہ اسی سمت بھاگنے لگا۔ زوردار دھماکے کی آواز نے مشین گنوں کی چیخم دھاڑ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دی تھی۔ اس مرتبہ جب دوبارہ انہوں نے چلانا شروع کیا تو ان کی آواز میں وہ پہلا والا غیظ و غضب نہ تھا۔ مدھم پڑھتے پڑھتے قریباً 10 منٹ کے بعد ہی ان پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن میری رفتار میں ابھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں اسی تیزی سے دوڑ رہا تھا جس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا۔ قریباً 20 منٹ تک دوڑنے کے بعد میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا اور میں بری طرح ہانپنے لگا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی، لیکن رکا نہیں۔ میں نے اب بھاگنے کے بجائے چلنا شروع کر دیا تھا اور اس سڑک تک آ پہنچا جو شہر کی طرف جا رہی تھی۔ قریباً 5 منٹ کے بعد میری بے قابو سانسیں سکون آشنا ہوئیں۔ سڑک کے کنارے سے ہٹ کر میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر جو میرا مقصود تھا، میں نے اس لفافے کو ڈیڈ ڈراپ کر دیا۔ امانت کو محفوظ طریقے سے منتقل کر دینے کے بعد میں خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کلکتہ دن کو سوتا اور رات کو جاگتا ہے، اس سنے سنائے فکری کی آج عملی تفسیر دیکھنے کو ملی۔ حالانکہ وہ سڑک جس سے میں گزر رہا تھا اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی، پھر بھی ہر 8ویں-10ویں منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی سواری اس پر سے گزر رہی تھی۔ ان میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو شام ہی ساحلی علاقوں میں بنی کلب نما تفریح گاہوں کا رخ کرتے اور رات کے دوسرے پہر جب شراب اور شباب کی تباہ کاریوں سے نڈال ہو جاتے تو اپنی اپنی کمین گاہوں کو واپس پلٹتے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد بدکماش اور سمگلر ٹائپ لوگوں کی ہوتی تھی۔ مجھے پیدل چلتے اب 1.5-2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور شہر بھی خاصا دور تھا۔ اب سڑکوں پر پیدل لوگ بھی ٹکرانے لگے تھے، کیونکہ میں اس علاقے میں داخل ہو چکا تھا جہاں عموماً ملاحوں کے لیے شراب خانے بنے ہوئے تھے۔ ایک بار کے سامنے جا کر میں ٹھہر گیا۔ باہر لٹکے نیون سائن سے یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی شریفانہ قسم کی بار ہے، لیکن اندر گھستے ہی اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں یہاں محض اس لیے آ گیا تھا کہ چند منٹ بعد جب باہر نکلوں تو میرے پاس پوچھ گچھ کا جواز موجود ہوگا، لیکن اب لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ یہ بار کسی دادا کی زد میں آئی ہوئی تھی اور اس کے گرگے مختلف کونوں میں ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ قریباً ہر دوسری میز پر جوا ہو رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی کچھ پریشان سا ہو گیا اور چاروں طرف خواہ مخواہ چور نظروں سے دیکھنے لگا۔ داخلے سے پہلے ہی میں نے اپنی وضع قطع مقامی لفنگوں جیسی بنا لی تھی۔ میرا گریبان سامنے سے کھلا تھا اور گلے میں ایک سرخ رنگ کا رومال بندھا تھا۔ ایسے حلیے میں ہی ایسی جگہوں پر جایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بھول مجھ سے ہو گئی جو میرا ذہن اس بات کی طرف نہ گیا کہ اس بار میں مقامی دادا کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے میں یقیناً اجنبی تھا، اور کسی اجنبی گرگے کا کسی مقامی دادا کی حدود میں گھس آنا ایسی خطرناک سرحدی خلاف ورزی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابے کیا دیکھتا ہے؟ میری گدی پر پڑنے والے زوردار ہاتھ نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بابا، پردیسی آدمی ہے، ادھر سالہ ایسے ہی آ گیا۔ میں نے اپنی خفت مٹاتے اور قریباً ڈرتے ہوئے اس موٹے تازے کریو شکل شخص سے کہا جو میرا مخاطب تھا۔ کیا بکتا ہے؟ دادا کو گالی دیا ہے سالہ؟ شراب کے نشے سے دھت ایک گنڈے نے لڑکھڑاتے ہوئے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ وہ مخصوص چابک نظر آ رہا تھا جو مقامی بدماشوں کا ترہ امتیاز ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب چابک لہراتا ہوا پہنچا، میری دائیں ٹانگ اوپر اٹھی۔ کچھ تو اس کی ڈگمگاہٹ، اوپر سے میری زوردار لات جس نے کن پٹی پر لگتے ہی اس کے 14 طبق روشن کر دیے، اور وہ چابک سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا۔ بار میں موجود باقی لوگ اس دوران سانس روکے ہم پر ٹکٹکی جمائے بیٹھے تھے۔ اس کے گرتے ہی کلکتہ کے بدماشوں کے پاس موجود ایک خاص وضع قطع کے چاقو کی کڑکڑاہٹ گونجی، اور دوسرے ہی لمحے کونے والی میزوں سے 2 غنڈے اٹھ کر خطرناک ارادے سے میری سمت بڑھنے لگے۔ معاملہ 2 ہی غنڈوں کا ہوتا تو میرے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن جہاں تو قدم قدم پر خطرات موجود تھے۔ میں نے پھرتی سے پستول نکالتے ہوئے انہیں للکارا۔ آگے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ اپنے پہلو میں کھڑے موٹے کو میں نے بے خبری میں اتنی زوردار لات رسید کر دی تھی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے رکھی میز سے ٹکرا گیا۔ اس اثنا میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک فائر بڑے سے بلب پر کیا اور مین سوئچ آف کر کے پھرتی سے باہر نکل گیا۔ میرے پیچھے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا رخ بار کے ایک کونے میں کھڑی ٹیکسی کی طرف تھا، جس کے دروازے سے ٹیک لگائے ایک مریل سا ڈرائیور کسی سواری کا منتظر تھا۔ بنگلہ باسی، میں نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ ادھر نہیں جانے کا صاحب، اس نے بڑی نخوت سے جواب دیا۔ کیا بکتا؟ چلو۔ میں نے پستول اس کی طرف لہراتے ہوئے اسے 2-4 گالیاں بک دیں۔ چلے گا شاپ، چلے گا؟
اس نے خوف سے تھرتھراتے ہوئے جواب دیا۔ دوسرے ہی لمحے ہم دونوں اندر تھے۔ خیریت گزری، گاڑی کا انجن ٹھیک ٹھاک تھا، وہ پہلے ہی اگنیشن پر سٹارٹ ہو گئی۔ جس وقت ڈرائیور نے گیئر بدلا تو بار کے دروازے سے ایک طوفان بدتمیزی زوردار آواز میں گالیاں دیتا نمودار ہو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں کوئی سواری نہیں تھی، ورنہ مجھے یوں بچ کر کوئی جانے نہ دیتا۔ تیز چلو تیز، میں پچھلی سیٹ سے ڈرائیور کو دھمکاتا رہا۔ وہ پوری رفتار سے ٹیکسی بھگاتا رہا۔ پولیس کی گشتی جیپ سے ٹکراؤ کا کسی بھی وقت امکان تھا، غنڈوں کے تعاقب کا خطرہ بھی موجود تھا۔ ایک آبادی کے نزدیک پہنچ کر میں نے ٹیکسی روکنے کا حکم دیا۔ اس کی توقع سے بڑھ کر نوٹ اس کی طرف پھینکے اور فوراً ٹیکسی وہاں سے بھگا لے جانے کو کہا۔ ڈرائیور کبھی تو نوٹوں کی طرف دیکھتا تھا، کبھی حیرانگی سے میری طرف۔ اسے مجھ سے ایسے سلوک کی توقع ہرگز نہ تھی۔ شکریہ صاحب کہہ کر اس نے ٹیکسی بھگا دی۔ میں بجائے آبادی میں گھسنے کے اس کی مخالف سمت میں چلنے لگا۔ رات گزارنا میرے لیے مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ پولیس کی نظروں سے چھپ چھپا کر کسی نہ کسی طرح میں نے وہ رات بسر کی اور دوپہر کے نزدیک اپنے شریفانہ حلیے میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن اشوک کی بجائے یہاں ایک اور شکل نے میرا استقبال کیا۔ یہ تھی سجاتا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے چھٹتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کا جواب دینا کیا ضروری ہے؟ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، اور اس لیے کہ ہم اپنے کامریڈ کے متعلق جاننے کا حق رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی تک کسی نے مجھے پرائیویٹ لائف کے متعلق بھی روزنامچہ درج کروانے کو نہیں کہا۔ مسٹر پرکاش، آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مس سجاتا، آپ میرے پھڈے میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑا رہی ہیں۔ میں نے دوبارہ جواب دیا۔ چند لمحوں تک وہ ٹکٹکی باندھے مجھے گھورتی رہی۔ میں بھی ہونکوں کی طرح منہ پھلائے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی نئے آئے ہو، جلدی تمہیں علم ہو جائے گا کہ سینئرز کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے اس بات سے انکار کب ہے کامریڈ؟ آپ مجھے تحریک سے متعلق کوئی بھی حکم دیں، میں تعمیل کروں گا، میں نے ایک پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سجاتا کے ساتھ ایسا سلوک شاید آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی۔ گھر میں بھی اسے حاکم کی حیثیت حاصل تھی اور یہاں بھی۔ میرا مغرور قسم کا رویہ اور مار دھاڑ سے متعلق پہلے سے تربیت یافتہ ہونے نے اسے بہرحال کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کامریڈ، برا مت ماننا، اس نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ، میں نے کندھے جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، تمہاری مرضی، کہہ کر وہ کمرے سے ملحقہ رسوئی میں چلی گئی۔ 3 دن تک یہی معمولات رہے۔ دن کو لیکچر ہضم کرنا پڑتے اور رات کو وہی ٹھائیں اور دوسری تخریب کاری کی ٹریننگ۔ مارشل آرٹ سے اپنی غیر معمولی دلچسپی کا اظہار میں نے ان کے سامنے پہلی ملاقات میں ہی کر دیا تھا اور دوران تربیت ان کے کہنے پر 3-4 مرتبہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ سجاتا کے رویے میں اب خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے احترام اور محبت کے ملے جلے جذبات موجزن دیکھے تھے۔ وہ دوسروں کو تو اسی لہجے میں مخاطب کرتی تھی جس کی وہ عادی تھی، لیکن میرے ساتھ گفتگو کرتے وقت وہ سنجیدہ ہو جاتی تھی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔